رئیس دارالفتاء دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا وفاق المدارس العربیہ پاکستان دی امتحانی کمیٹی دے ممبر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتم العالیہ انہاں کو اساں اپنے پروگرام وچ آون تے خوش آمدید آدے ہیں، تہ دلوں مشکور ہیں کہ حضرت ساری دعوت تے تشریف گھننا ہے۔ اج دے ساڈے این پروگرام دے مہمان خصوصی ہن ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتم العالیہ۔ دو ترے ڈہیں تو علیل ہیں، بیمار ہیں، پہلے بھی کچھ پروگرام انہاں دے مست ہیں، اج بھی بیماری دی وجہ کنوں او نہیں پہنچ سکے، تو سا حضرات کنوں گزارش ہے کہ سارے دوست دعا کرے سو کہ حضرت کو اللہ رب العالمین صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماویں۔ حضرت بیماری دی وجہ نال نہیں آئے، اساں انہاں کو ٹائم بھی گدا ہا، حضرت آمنا بھی ہا، لیکن مجبوری ہے نہیں آ سکے تاں اساں حضرت کو تکلیف دیتی ہے۔ استاد العلماء استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتم العالیہ، میں انہاں کو گزارش کرے ساں کہ سٹیج تے تشریف گھرامن، کچھ نصیحت بھی ارشاد فرمامن اور دعا بھی فرمامن۔ تشریف گھرنا سن استاد الحدیث استاد العلماء استاد محترم حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب رئیس دارالفتاء دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا وفاق المدارس العربیہ پاکستان دی امتحانی کمیٹی دے ممبر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتم العالیہ نصیحت بھی کچھ ارشاد فرمیسن اور دعا بھی فرمیسن۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہم پر کروڑ ہا انعامات ہیں۔ اللہ جل شانہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا سوائے ایک نعمت کے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں ایسی ایسی شان والا نبی یہ بھیجا ہے بھی۔ ابھی عزیز مولانا عاطف صاحب زیدہ کرمہ آقا علیہ السلام کی سیرت بیان فرما رہے تھے اور آپ کے ختم نبوت پر دلائل پیش فرما رہے تھے۔ یہ دلائل پیش کرنا، یہ سیرت پیش کرنا، حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ جتنی آدمی تعریف کرے، جتنی تعریف کرے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ذات اس سے بھی زیادہ قابل تعریف ہے، وہ ذات اس سے بھی زیادہ قابل تعریف ہے۔ ایک بڑے شاعر گزرے ہیں اللہ والے صوفی بزرگ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ۔ ہر مسلمان ان کی شخصیت سے واقف ہے۔ انہوں نے ایک شعر کہا، انہوں نے ایک شعر کہا،
لا یمکن الثناء کما کان حقہ، اے محبوب آپ کی تعریف جیسے کرنی چاہیے تھی وہ تعریف کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ تو ہمارے پاس وہ خیالات ہیں، تصورات ہیں جن سے ہم آپ کی شخصیت کو، آپ کے صفات کو اپنے الفاظ میں ڈھال سکیں، نہ ہی ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ ان کے ذریعہ سے ہم آپ کی توصیف تعریف کریں بھی۔ ہندو شاعر اس نے آقا علیہ السلام کی تعریف میں بڑے اشعار کہے، ہندو غیر مسلم بڑے اشعار کہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں تعریفی اشعار کہے۔ آخر میں شیخ سعدی کا یہی جملہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، اے محبوب آپ کی تعریف توصیف جس طرح کرنی چاہیے تھی ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم وہ کر سکیں بھی، ہمارے پاس وہ تخیلات تصورات نہیں ہیں کہ ان کے ذریعہ سے ہم آپ کی توصیف کر سکیں بھی۔ ہزاروں اشعار لکھنے والا آخر میں اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے کہ اے محبوب جیسے آپ کی تعریف کرنی چاہیے تھی میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسم گرامی محمد۔ محمد پیدائش کے وقت آپ کے دادا جان نے یہ نام تجویز کیا تھا، آپ کے دادا جان نے یہ نام تجویز کیا تھا۔ دوسرا نام آپ کا احمد ہے، آپ کا دوسرا نام احمد ہے بھی۔ یہ دونوں نام حمد سے ماخوذ ہیں، حمد سے بنے ہیں بھی۔ حمد کا معنی تعریف کرنا۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑے محدث ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں محمد کا معنی الذی حمد مرتم بعد مرہ، محمد وہ ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے، جس کی تعریف بار بار کرو اس کو محمد کہا جاتا ہے بھی۔ واقعتاً آپ اسم بامسمى ہیں بھی، جیسے محمد کا معنی وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، واقعی آپ ایسے ہی ہیں بھی۔ میں یہ کہوں گا کہ محمد وہ جس کی تعریف اپنے کریں اور پرائے بھی کریں بھی۔ محمد وہ جس کی تعریف اپنے کریں اور پرائے بھی کریں، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اپنے تو تعریف کرنی ہی ہے، ان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے،
عقیدت ہے، عظمت ہے، تعریف تو کرنی ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ دوسرے بھی آپ کی تعریف کریں بھی۔ کمال تو یہ ہے کہ دوسرے بھی آپ کی تعریف کریں بھی۔ ابتدا سے لے کر آج تک ہر غیر مسلم منصف مزاج جس کے دل میں جذبات کی پٹی نہ ہو، جس کا دل و دماغ انصاف پسند ہو، ہر اس شخص نے شافی محشر شفیع المذنبین علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کی ہے بھی۔ ایک سیرت کی کتاب ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اس کا نام ہے بھی۔ یہ لکھنے والی انگریز خاتون ہے، کئی 100 صفحے کی کتاب یہ لکھنے والی انگریز خاتون ہے، مارگریٹ تھریچر، وہ انگلش میں تھی، جس کا اردو میں ترجمہ عبدالصمد صارم نے کیا ہے بھی۔ یہ پرائے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کر رہے ہیں بھی۔ ایک ہندوستان میں شاعر تھا نور احمد میرٹھی، میرٹھ کا رہنے والا تھا۔ اس نے 350 سے زیادہ غیر مسلم شعراء کے اشعار جمع کیے، غیر مسلم شعراء کے اشعار جمع کیے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف توصیف میں لکھے ہیں۔ 350 شعراء جو اسلام تو قبول نہ کر سکے پر صاحب اسلام سے ان کی عقیدت محبت تھی بھائی۔ تو محمد وہ ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے، محمد وہ ذات جس کی تعریف اپنے کریں اور پرائے بھی کریں، اسی کو محمد کہا جاتا ہے۔ آپ کا دوسرا اسم گرامی احمد ہے، آپ کا دوسرا اسم گرامی احمد ہے، یہ بھی حمد سے بنا۔ احمد یہ مبالغے کا صیغہ، اسی لیے آپ کا ایک لقب احمد الحامدین، دنیا میں جتنا بھی اللہ جل شانہ کی تعریف کرنے والے ہیں آپ ان سے سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ قیامت میں روز محشر سارے لوگ پریشان ہوں گے، مختلف انبیاء کے پاس لوگ آئیں گے، کہیں گے اے اللہ کے نبی ہم اس وقت بڑی پریشانی میں ہیں، آپ مہربانی کریں، اللہ جل شانہ کی دربار میں درخواست کریں کہ وہ فیصلہ فرمائیں بھی۔ وہ اللہ کا نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک یہی کہے گا، نفسی نفسی، مجھے تو آج اپنی فکر ہے، میں تمہاری کیا سفارش کر سکوں بھی۔ بالآخر وہ لوگ سردار دو جہاں
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، یہی درخواست کریں گے، آپ فرمائیں گے واقعی اس منصب پر میں ہی ہوں، میں ہی آپ کی یہ خلاصی کراؤں گا۔ آپ اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی حمد کروں گا کہ اس وقت لوگ سن کر کے بھی غیبتہ کریں گے، اش اش کریں گے کہ ایسی حمد آج تک کسی نے نہیں کی۔ یہی ہے احمد بھی، یہی ہے احمد بھی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں الانبیاء حمادون وہو احمد عندہم، تمام انبیاء علیہم السلام اللہ جل شانہ کی حمد کرنے والے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے بھی۔ تو آپ کا اسم گرامی محمد ہے، آپ کا اسم گرامی احمد ہے بھی۔ محمد کا نام تو دادا جان نے رکھا تھا، احمد یہ وہ نام ہے جو پہلے آسمانی کتابوں میں موجود تھا بھی۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان کی بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں مبشراً برسول یاتی من بعدی، لوگو عیسائیو میں تمہیں ایسے نبی کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا بھی۔ تو آپ کا یہ اسم گرامی احمد ہے بھی۔ تو آپ کتنی عزت والی، عظمت والی، شان والی ذات ہیں، ایسی شان والی ذات اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا کی ہے بھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بھی۔ ایسی عظمتوں والی ذات کی ہم پر کیا حقوق ہیں بھی، ایسی عظمت والی ذات کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ علماء نے بہت سارے حقوق بیان فرمائے بھی، علماء نے بہت سارے حقوق بیان فرمائے بھی۔ ان میں سے ایک حق، سب سے اہم حق یہ ہے کہ اس ذات سے محبت رکھی جائے بھی، اس ذات سے محبت رکھی جائے، یہ سب سے اہم حق ہے بھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ نہ ہو گئی۔ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، سارے لوگوں سے سب سے زیادہ محبت جب تک میرے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے بھی۔ علماء نے فرمایا کہ محبت کے دو درجے ہیں، ایک درجہ فرض ہے، محبت کا وہ درجہ اختیار کرنا، حاصل کرنا سب کے ذمہ فرض ہے، اور دوسرا درجہ مستحب ہے۔ درجہ فرض یہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا
ہم ان کو کرنے والے بن جائیں۔ یہ درجہ فرض ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں سے روکا ہم ان سے بچنے والے بن جائیں، یہ درجہ فرض ہے بھی، یعنی مأمورات پر عمل ہو، منہیات سے دور رہیں بھی، جو چیزیں کرنے کی ہیں ان پر عمل ہو، جن سے روکا گیا ان سے ہم بچ کے رہیں بھی، یہ درجہ فرض ہے بھی۔ نیکی کا کرنا فرض، گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے بھی۔ اور محبت کا دوسرا درجہ وہ مستحب ہے بھی، وہ یہ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ذات پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں بھی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ذات پر ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں، اور یہ صرف 2-4 دن کی بات نہیں، یہ ساری زندگی کا وظیفہ ہو بھی۔ یہ 2-4 دن کی بات نہیں، ساری زندگی کا وظیفہ ہو کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے بھی، یہ محبت کا تقاضا ہے بھی۔ کثرت کی تعداد کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا، یہ کثرت کی کم سے کم تعداد ہے بھی۔ اس سے زیادہ ہمت ہو تو 500، زیادہ ہمت ہو تو 1000 مرتبہ، 3000 مرتبہ۔ بہرحال اگر فکر لگ جائے تو چلتے پھرتے کام کاج کرتے یہ درود شریف زبان پر رہے بھی، یہ بھی آپ کی محبت کا تقاضا ہے بھی۔ تو ایسی شان والی ذات اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی، تو ہم بھی اس کے حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ جل شانہ اس کہے سنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا إنك أنت الوهاب۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ الہ العالمین، الہ العالمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی نحوست سے ہمیں بچا لے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، آنے والی زندگی ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین، ہم میں سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین، جو لوگ اس مجلس میں موجود ہیں، بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں،
الہ العالمین جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو ہی عافیت راحت عطا فرما، صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ آپ کے بندے ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم علیل ہیں، الہ العالمین ایک اور مہمان یہاں آئے وہ علیل ہو گئے، الہ العالمین ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین جو کسی اور وجہ سے پریشان ہیں الہ العالمین ان پریشانیوں کو دور فرما، خوشیاں راحتیں نصیب فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین یہ پروگرام آپ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کے لیے منعقد کیا گیا، الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین اس میں جن جن احباب نے تعاون کیا ہے ان کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین اس پروگرام کے دور رس نتائج عطا فرما، دور رس نتائج عطا فرما، اس کے برکات پورے شہر پر عطا فرما، پورے شہر پر عطا فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین خیر و برکات عطا فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اہل اسلام جہاں جہاں مظلوم ہیں مقہور ہیں سب کی مدد فرما، نصرت فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما، وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اندرونی بیرونی ہر قسم کی سازشوں سے اس کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین آج کل اس ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، الہ العالمین اس مہنگائی کو ارزانی کے ساتھ تبدیل فرما دے، ارزانی کے ساتھ تبدیل فرما دے۔ الہ العالمین جو مانگا وہ عطا فرما، ہماری ضرورت کی بہت ساری چیزیں ہم نہیں مانگ سکے، بن مانگے وہ عطا فرما، بن مانگے وہ عطا فرما، خیر کے رحمت کے فیصلے فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا و دنیانا و اہلنا و مالنا انک انت الوہاب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔